Political identity of Muslims. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 19. So why do you want to know the political identity? یہ کہاں سے سنا لفظ آپ نے؟ سر آپ کی ویڈیوز میں سے ہی سنا تھا تو مجھے اس ٹائم سمجھ نہیں آئی تھی اس چیز کی. یہ بتائیں پالیٹکس کیا ہوتی ہے؟ سیاست. کیا ہوتا ہے؟ لائک سر پالیٹکس اگر ہم اپنی کنٹری کے لیول پر دیکھیں تو اس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ہر پارٹی جو ہے وہ اپنے لیڈ کرنے کے لیے یا ایک کنٹری کو لیڈ کرنے کے لیے لڑ رہی ہوتی ہے، اور ان کے اپنے وہ ہوتے ہیں مفاد ہوتے ہیں یا لوگوں کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. تو ان مائی اوپینین تو یہی ہے. ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر. اچھا، لوگ اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ نے یہ کہا. جی یس، جی کیا اونچے بولے نا، آپ کو کیا ہو گیا؟ جی جی. تو کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے لوگ اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے گا پالیٹکس کی بات ہو رہی ہے، مجھے کوئی سر ثبوت دیں. سر پاکستان میں جو ہم پالیٹکس دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ لوگ اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں، لوگوں کے لیے تو یا ملک کے لیے یا ریلیجن کے لیے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کو کوئی ایسا کر رہا ہے. ہم، مطلب بیسیکلی پاور کے لیے یا اسٹیٹس کے لیے ہی کر رہے ہیں. ہم۔ ابھی کیا چل رہا ہے عمران خان کا، کچھ پتا عمران آپ خان کو؟ سر یہی ہے، وہی دھرنے وغیرہ چل رہے ہیں آج کل اسلام آباد میں بلاول بھٹو کے. کیوں، کیا کرنے لگے وہ؟ بس وہی چاہتے ہیں کہ بس عمران خان اب ہٹ جائے اور ہم لوگ کو مل جائے کسی طرح گورننس. ہم، کیا مل جائے؟ وہی لیڈرشپ پوری کنٹری ہمارے کنٹرول میں آ جائے، ہم لوگ کو مل جائے حکومت. پاور چاہ رہے ہیں نا. جی. کوشچن کیا آپ کا؟ واٹ از دا پولیٹیکل آئیڈینٹی آف اسلام ہے؟ جی. یہ سب جو کچھ بھی چل رہا ہے، آپ کو قرآن پاک میں کہیں پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ قرآن پاک میں یہ سارا کا سارا واقعہ کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کرنا ہے؟ ابھی یہ رشیا اور یوکرین کی بات نہ کریں، ابھی پاکستانی کی بات کریں. ابھی میں آپ کو پہلے آپ کو بتاتا ہوں پولیٹیکل آئیڈینٹی کی بیسک ریسیپی کیا ہے نا. قرآن پاک میں وہ ریسیپی کدھر ہے؟ قرآن پاک پڑھا ہے آپ نے؟ جی سر. تو قرآن پاک میں پالیٹکس دکھائیں ذرا. قرآن پاک پالیٹکس. تھوڑا اونچا بولو بیٹا. پالیٹکس تو سر مطلب وہ تھا نا کہ اب جو ہو رہی ہے وہ تو پاور کے لیے ہو رہی ہے، لیکن اس ٹائم پہ پالیٹکس تو شاید اس ٹائم میرے پہ کیا خیال میں مطلب؟ مطلب ہسٹری میں، اسلامک ہسٹری میں، اسلامک ہسٹری میں جو بھی مطلب ہوتی تھی، جو پاور میں ہوتا تھا وہ اپنے اسٹیٹس کے لیے نہیں ہوتا تھا، اپنے اسٹیٹس کے لیے نہیں لڑتا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ساری پالیٹکس وغیرہ ہوتی تھی. سر آپ کا نام کیا ہے؟ اوکاشا. جی، یہ بتائیں قرآن پاک میں پالیٹکس کہاں ہے؟ سر آئی ڈونٹ سوچیے نو. سوچیے. اوکے، 19 سال میں نا یہ بات آپ کو پتہ چل گئی نا، تو باقی کے 119 سال آپ کے جو ہے نا وہ پالیٹکس میں گزریں گے انشاءاللہ. مسلمان نہ بائی برتھ پولیٹیشین ہوتا. اوکے،
یاد رکھیے گا ہر انسان ہی بائی برتھ پالیٹیشین ہوتا ہے. ہماری کیمسٹری میں پالیٹکس ہے. ٹھیک ہے. تو understanding of this word, the need of leadership, the responsibility of having the power over other people, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شروع میں جب دنیا کے اندر آنے لگے تھے آدم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا آدم علیہ السلام کو نیچے اترتے وقت کہ نیچے اتر جائیں آپ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا کہ اب آپ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے دشمن ہی رہیں گے بس. یس، یاد ہے؟ جی جی. دو قبیلے کون سے ہیں؟ 2 قبیلے جی، جو دشمن رہیں گے ایک دوسرے کے. جن اور انسان. اور اتر کیا ہو گیا؟ جن اور انسان کو تھوڑی نیچے اتارا تھا. نیچے کس کو اتارا تھا؟ انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام آئی تھی نا. ساتھ کون آیا تھا؟ 7 کون آیا تھا سر؟ ان کی اولادیں تھیں آگے. تو پھر حابیل اور قابیل کی بات کر رہے ہیں آپ. جنت سے نیچے شیطان کو اتارا ہے اور آدم و حوا علیہ السلام کو اتارا ہے. ٹھیک ہے. جی. 2 قبیلے شیطان کے ہو گئے اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے ہو گئے نا. جی سمجھ گئے؟ جی. تو اب بہت غور سے سمجھیں اس بات کو. جب تک یہ بات سمجھائی نہیں جائے گی نا مسجدوں میں، جمعے کے خطبے میں 19 سال کی لڑکیوں کو، لڑکوں کو، اسکول میں، تب تک آپ یہ دوسرے والے سسٹم کا حصہ بنی رہیں گی جو کہ شیطان نے اپنا سسٹم خود بنا لیا ہوا. اوکے. سسٹم بنانے کو کیا کہتے ہیں؟ پالیٹکس. اوکے. جی اوکے. ٹھیک ہے. کوئی بھی کسی بھی قسم کا انسانوں کے اوپر نظام بنانا جو ہے نا، اس کو پالیٹکس کہتے ہیں. یس، کلیئر ہو گئی بات؟ یس یس. لوگوں کے انتظامات چلانا، ان کو پیار سے یا ڈنڈے سے سمجھانا اور ایک خاص مقصد کی طرف لے کے چلنا، اس کے لیے ایک پاور. سو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ جو بالکل سننے والے 13 سال 14 سال کے بچے کو بھی سمجھ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شیاطین کا لفظ استعمال کیا نا قرآن پاک میں. شیاطین، وہ ابلیس اکیلا اتارا گیا تھا. ٹھیک ہے. جی. تو باقی کے جو شیاطین تھے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے کلیئرلی کئی دفعہ انسانوں کے بارے میں لفظ استعمال کیا، شیاطین، کہ ابلیس کے جتنے بھی سسٹم کو چلانے والے جتنے بھی لوگ ہیں نا، وہ شیاطین ہیں، اس کی ہیلپ کرنے والے اس سسٹم کو. سمجھ گئے بات؟ جی جی. اور وہ کس کے دشمن ہوں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو نیچے نافذ کرنے کی بات کریں گے. ٹھیک ہے. جی. جو اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو نافذ کرنے کی بات کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے دین رکھا ہے نا، جس سسٹم کو دین کہتے ہیں. نام کہہ رہا ہوں، دین عربی میں سسٹم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. تو نظام کو نا، لوگوں کو ان تمام تر امور کا خیال رکھنا اور لاز اینڈ ریگولیشن بنانا، اس کو دین کہتے ہیں. اوکے. جی. سو شیطان نے بھی تو اپنا سسٹم بنانا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا آپ دونوں قبیلے آپس میں دشمن ہی رہیں گے بس، جو مرضی کر لو. تو ایک اللہ کا سسٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک اللہ کا سسٹم توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. شیطان تو کوئی بچہ تو ہے نہیں، اس نے بھی پورا سسٹم ہی بنایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو شیاطین کہا کہ یہ تمام تر جتنے بھی ہر کار استعمال کرتا ہے نا، وہ 2 یا 3 طریقے کے وار کرتے ہیں اللہ کے سسٹم کے. ٹھیک ہے. لوگوں کو کنوینس کرتے ہیں کہ سسٹم تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، اپنی اپنی سوچا کرو بس. سمجھ رہے ہیں؟ جی. مگر بیچارے کیا کریں، کامن سینس کے ہاتھوں مار کھا جاتے ہیں. لوکل دیکھیں، ہر ملک نے، ہر قبیلے نے اپنا سسٹم بنا لیا. اس کو ملک کہتے ہیں نا، اپنا اپنا سسٹم بنا لیا، جس کو کنٹری بولتی ہے نا. آپ ایک سسٹم ہے نا. جی.
ٹھیک ہے. پاکستان میں کوئی اور سسٹم ہے, نیوزی لینڈ میں کوئی اور سسٹم ہے نا. یس, جی. یہی فرق ہے نا پاکستان میں اور انڈیا میں اور افغانستان میں, بنگلہ دیش میں اپنا اپنا سسٹم ہے. یس. کیا اس کے لیے اپنا اپنا آئی ڈی کارڈ ایشو کرتے ہیں, اپنے اپنے کلر کے جھنڈے بنا لیے. یس. یس, سسٹم تو یس. پھر اس کا مطلب ہے سسٹم تو پھر ضروری تھا. کہ جو لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ او اللہ کا کوئی سسٹم نہیں, نظام نہیں, ضرورت, یہ کیا بات کی, اپنی اپنی کھیلو. تو پھر آپ ملکوں کے سسٹم بھی نہ بنایا کریں, پھر آپ گھروں کے سسٹم بھی نہ بنایا کریں. اپنے اپنے اس سسٹم کا نام جو دین ہے اس کا اپنا نام رکھ لیا آپ نے. آپ نے کسی نے کہہ دیا نا جی ہمارا جو ہے نا پاکستان کا جو دین ہے وہ ڈیموکریسی ہے. یس, اوکے, چلیں ٹھیک ہے, کر لیں آپ جس طریقے سے مرضی, جو مرضی نام رکھ لیں. اس اس سسٹم کے اندر اسٹیبلشمنٹ کس قانون کی ہوگی؟ وہ اللہ کے قانون کی تو نہیں کر سکتے. حکم کا لفظ ہے قرآن پاک میں, حکم. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے بارہا بتایا کہ ہم نے یہ نیچے جو سسٹم ہے نا, یہ پالیسیز یہ حکم کے طور پہ نیچے دی. اس کی اقامت کرو, اس دین کی اقامت کرو. جس کو بھی اللہ نے حکم دیا بس اس پہ حجت تمام ہو گئی. کہ آدم علیہ السلام کے بچے جب بھی اکٹھے ہوں گے اپنا سسٹم بنائیں گے پوری دنیا کے اندر, کیونکہ آدم علیہ السلام تو نبی ہے نا, پتہ نا, نبی ہے نا جی. آدم علیہ السلام. جی. تو نبی کے جتنے بھی بچے ہیں وہ سب اس نبی کے سسٹم پہ ہونے چاہیے نا, نبی کے دین پہ ہونے چاہیے. جی. سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ کو نا آپ کی امی اور ابو نے, مجھے بھی میری امی ابو نے اسلام کو دین کے طور پہ نہیں مذہب کے طور پہ بتانا شروع کر دیا تھا. ان کو بھی کسی اور نے بتایا تھا, مگر ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا نا جب یہ 19 سال کے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ جی. جی. مذہب کا نام, مذہب تو پالیٹکس نہیں ہوتی. ایکچولی مذہب پالیٹکس کے خلاف ہوتا ہے. مذہب جو ہے وہ آپ کی اپنی بات کرتا ہے, آپ کا اپنا سسٹم اپنے لیے, بس جو بھی انفرادیت کہتے ہیں اس کو, انڈیویجولزم. وہ تو آپ روز بدل لیں, اس میں کیا ہے. قرآن پاک میں یہ تو نہیں کہا تھا کہ 7 ارب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے تفریق کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم دونوں قبیلے, ٹھیک ہے, آپ دشمن ہیں. 7 ارب آپس میں دشمن نہیں ہیں, تم دونوں قبیلے آپس میں دشمن. سمجھ رہے ہیں؟ جی. اس لیے جب بھی آپ کو کہنا کہ نہیں 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 ہر ایک کو اپنی مرضی ہونی چاہیے, اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نبی ہی نہیں تھے, کیونکہ نبی کے بچے, نبی کا قبیلہ, نبی کی مرضی کے, نبی ہی کے بچے اپنے ہی باپ کے سسٹم کے خلاف تو نہیں جا سکتے نا. ہر جی. ایک کو اپنی مرضی کی اجازت دی جائے. وہ تو آپ کا نام میں بھول جاتا ہوں بار بار, جو بھی آپ کا نام ہے اوکاشا. یس, آپ اپنے ابو کے سسٹم کے علاوہ تو نہیں کوئی نیا سسٹم اپنے گھر میں کھول سکتی نا. جی. رول اینڈ ریگولیشن تو اما ابا والے لگا رہی ہیں آپ, تو یہ والا رول تو آپ, یہ والی پالیٹکس تو گھر میں بھی نہیں کر سکتی. تو یہ پوری دنیا میں ہم نے کیسے کرنی شروع کر دی. سمجھ رہے ہیں؟ اور جی. اس پالیٹکس کی اوقات دیکھیں, یہ جتنے بھی اس وقت پی ٹی آئی کے جتنے فالوورز ہیں نا, سوچیں ذرا, ان کو یہی نہیں پتا پی ٹی آئی اور مسلم لیگ تو بہت بعد میں بیماریاں لگی ہیں آپ لوگوں کو, چھوٹے چھوٹے کینسر لگے ہیں آپ لوگوں کو. آپ کو جو اصلی کینسر لگا تھا, جو کہ اب نظر آ گیا نا یہ پی ٹی آئی والوں کو بھی, جی. آدھی پارٹی اپنے ہی لیڈر کے خلاف اسی کو امپیچ کرنے کے لیے 2 روپے کے لوگ 1 روپے کی حرکتیں شروع ہو گئی. جس کو اللہ رسول کی سینس نہیں آئی وہ اسی طرح کی بس شے ہوتے ہیں شیاطین. کوئی نیا ہی سسٹم بناتے ہیں, اس کو صحیح سمجھ لیتے ہیں, پھر اپنے ہی منہ کے بل گرتے ہیں. اب وہ بلاول بھٹو ہو یا نواز شریف ہو یا مریم نواز ہو, عمران خان ہو یا زرداری ہو, یا مجھے تو نام باقیوں کے نام بھی نہیں یاد آ رہے کون کون سے, فضل الرحمان صاحب, جتنے بھی ہیں, نیا ہی ایک اپنا ہی سسٹم بنایا ہوا ہے. کل اپنے ہی منہ کے بل گرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے. سوچیں کیا اوقات ہیں ان کے سسٹم کی. سو بالکل ایسے ہی امریکہ میں بھی ہوتا ہے, فکر نہیں کرے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی امپیچمنٹ کی باتیں کر رہا تھا, اس کے ساتھ وہی ہوا ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہو رہا تھا اب تقریباً ہر ایسپیکٹ میں. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, خود ہی اپنا ہی نیا سسٹم بنا لیا ہوا ہے, نہ اللہ کا پتہ نہ رسول کا پتہ ہے. آج نئی ڈیفینیشن دے گا, کل کوئی اور ڈیفینیشن ہوگی. آپ سمجھیں 1000 سال بعد یہی والی ڈیفینیشن آف ڈیموکریسی ہوں گی؟ بالکل بھی نہیں ہوں گی. ڈیفینیشن آف morality are being changed, hence definitions of democracy are also going to change. System which is not godly, which is not from God, is going to keep falling on its own face.
کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ پوری فلم اینڈ تک دیکھ چکے ہیں، خود لکھی ہے انہوں نے، تو وہ کسی ہر چیپٹر میں اپنا دین نہیں بدل سکتے. اس بندے نے ایک مووی ساری دیکھی ہو نا، وہ مووی کے بیچ میں کہیں جا کے اپنا انداز، اپنا رویہ، اپنا مقصد نہیں بدل لیتا. اس کو پتا ہے مووی کا اینڈ ہونی ہے. یہ انسان ہی ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے نا اصل میں، نہ شروع نہ اینڈ، پڑھتا ہی نہیں ہے قرآن. وہ بیچ میں پھر کبھی سر کے بل گر رہے ہوتے، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر کچھ عقل آتی ہے، پھر گر جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر نئے فیصلے کرتے ہیں، نیا کنسنسس لے کے آتے ہیں، نئے فلسفی پیدا ہوتے ہیں، پھر کوئی ہلکی پھلکی رمق آتی ہے، پھر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں. سورہ بقرہ میں نا اللہ تعالیٰ نے کہا نا ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اندھیرے میں چل رہے ہیں اور اچانک بجلی کی گرج سے کچھ نظر آتا ہے، پھر ایک قدم اٹھاتے ہیں، پھر اندھیرا آ جاتا ہے. یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکو سنا رہا ہوں آپ کو، غور سے سمجھیں اس بات کو. انسان ہر وقت سسٹم بنانے کی کوشش کری جا رہا ہے. وہ کیوں کوشش کری جا رہا ہے؟ کیونکہ انسان کی میک کے اندر اللہ تعالیٰ نے the need of understanding, the need of establishing, the need of applying a system upon the whole community of human beings. یہ ہماری نیڈ ہے، ہماری کیمسٹری خود چیخے مار رہی ہے کہ ہمیں کوئی سسٹم بتاؤ، بناؤ. قرآن پاک اسی کیمسٹری کو بتا رہا تھا کہ یہاں فکر نہیں کرو، سسٹم ہے. اس کو چلا کے دکھانے کے لیے نبی اسلام کی بھی پوری کی پوری سیرہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کر دی. پالیٹکس ہی پالیٹکس ہے، اسلام صرف پالیٹکس ہے بیٹا. اس کے علاوہ بھی پالیٹکس ہی ہے، اسلام کے علاوہ بھی پالیٹکس ہی ہے، کیونکہ ہماری کیمسٹری میں پالیٹکس ہے. تو دو طرح کی پالیٹکس دیکھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے تو اوور آل پالیٹکس ہی. اس کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اللہ کا نظام بنانے کی کوشش کر رہی ہے، دوسری پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنا اپنا نظام بنانے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ مت سوچے کوئی پاکستانی ہے، انڈین ہے، بنگالی ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، مسلمان نام لگایا ہوا اس نے اپنے ساتھ، فرق ہی نہیں پڑتا. چاہے محمد علی نام ہو، چاہے پیٹر جوہنسن نام ہو آپ کا، اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر. وٹ میٹرز از کہ آپ اللہ تعالیٰ کا سسٹم اسٹیبلش کرنے والی پارٹی ہیں، وہی پالیٹکس کرتے ہیں، یا پھر آپ اپنی پالیٹکس کرتے ہیں. تو وہ تو آپ تو پھر پہلی پارٹی کے، اللہ کی پارٹی کے خلاف پالیٹکس کرتے ہیں نا. پھر آپ اپنے ابا جی کے نظام کے علاوہ اپنے گھر میں اپنا ہی نظام بنانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے بیڈ روم میں. تو آپ نے تو اپنے ابا جی کا نظام پاش کر دیا نا. ان کے اپنے گھر میں ایک کمرے کے اندر اپنا ہی کوئی نظام شروع ہو گیا. اوکے، وی کال اٹ اے کنٹری، بائی دا وے، وی کال اٹ اے کنٹری. سو پالیٹکس تو بیٹا آپ کر رہی ہیں، چاہے آپ کو اچھا لگے یا برا، لیفٹ لگے یا رائٹ. یور پولیٹیکل آئیڈینٹی از آلریڈی established. I am just telling you to come to the party which is going to get you the longest term of solution. It's going to rhyme with the chemistry of your own body. آپ کے اندر کے تمام تر سوالوں کے جواب بھی، اس کی تمام تر نیڈز کی فلفلمنٹ بھی، ایز این انڈیویجول اینڈ ایز اے کمیونٹی. اور جہاں جہاں اسلام انڈیویجول کو نا تکلیف دیتا ہے اسلام انڈیویجول کو، جہاں جہاں پہ بھی قربانی کرواتا ہے، اثار کرواتا ہے، اپنا پیٹ کٹواتا ہے، کبھی اپنا سر کٹواتا ہے، وہاں وہاں کمیونٹی کا بھلا ہو رہا ہوتا ہے. بڑے لوگوں، بڑے تعداد میں، بگ پکچر، کروڑوں اور اربوں لوگوں کی بھلائی کے لیے اکا دکا نہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ مرواتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں. کوئی بات جان دو. تمہیں اصل میں یہاں پہ جس طرح کی پالیٹکس میں نے تمہیں کروانی ہے وہ تمہیں آسانیاں دے گی، ادھر جنت میں پالیٹکس نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتائی جائے، جنت میں کوئی پالیٹکس نہیں. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پالیٹکس تو، پولیٹیکل آئیڈینٹی تو آپ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کا لفظ ہی بتاتے ہوئے کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ تو کرنی ہے آپ نے پاور کی. اور سے سمجھ لیں اس بات کو کہ کوئی بھی مثال اٹھائیں گے نا نبی کی، تو نبی سب سے پہلے اپنے دور کے حکمرانوں سے جا کے لڑ پڑتا، کیونکہ حکمران پاور میں ہوتے ہیں اور پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں. پالیٹکس کا مطلب ہے پاور.
اور نبی جو کہتا ہے کہ بھائی پاور تو بالکل جائز نیڈ ہے تمہاری، مقصد جو ہے نا پاور کا وہ تمہارا غلط ہے. تو نبی بھی پاور اٹین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ کو پتہ چلا یزید اور حسین علیہ السلام کی لڑائی کا کے پیچھے کس لیول کی اسلامی روش نظر آتی ہے. کہ تجھ جیسا بندہ، حسین علیہ السلام نے کہا نا کہ اس جیسا بندہ پاور میں آ گیا تو نیچے تباہی مچ جائے گی، اس کو خود ہی نہیں پتا یہ کتنا بڑا کینسر ہے. تو جب بھی 2 نمبر لوگ پاور میں آئیں اسلام کو بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ وہ کسی اور لیول کے شیاطین ہوتے ہیں، چھوٹے لیول کے ہوتے ہیں بڑے لیول کے ہوتے ہیں فرق نہیں پڑتا. وہ وہ آپ اللہ کا نظام نہیں پوری دنیا میں لے کے آئیں گے. مسئلہ پتا کیا بیٹا، آپ کو نا مسلمان یہ چھوڑیں، دہریے کرسچنز یہودی یہ چھوڑیں ان لوگوں کو. آپ کو مسلمان گاڑیوں والے بھی، نمازوں والے بھی، روزے والے بھی، حج والے بھی، کئی کئی حج والے بھائی دے، زکوٰۃ والے بھی، آپ کو اسلام کے اسٹیبلشمنٹ آف دین، دین کے اقامت دین، اللہ تعالیٰ نے کہا نا جہاں حکم کی بات کی اللہ نے اقامت دین کی بھی بات کی ہے بیٹا، کہ دین کا پورا نظام سسٹم کھڑا کرو، سسٹم کھڑا کرو، اقامت دین. مسلمانوں نے، داڑھی والے مسلمانوں نے آج کل کے، انہوں نے ایک نیا طرز نکالا کہ اللہ کے نام لینا شروع کیے اور ہماری پولیٹیکل آئیڈینٹی کے اوپر تیزاب پھینک پہ کہا کہ ایسا کچھ نہیں، نمازیں پڑھا کرو، بس ذکر کیا کرو، تسبیحات کیا کرو، مسکرا کے لوگوں کو دیکھا کرو، بس خوش اخلاقی بیہیویئر جو ہے وہ نرم کرو. مہاتما بدھ اس سے بھی بہتر مذہب لے کے آیا تھا، ان لوگوں کو اتنا ہی نہیں پتا. یہ جو اسلام کے نام پہ لے کے آئے ہیں نا، ان سے بہت بہتر مذہب تو مہاتما بدھ لے کے آئے تھے. وہ ایٹ لیسٹ کنفیوز نہیں کرتا تھا. اور دنیا اٹریکٹ ہوتی ہے اس وقت مہاتما بدھ کے مذہب پہ. ان 2 نمبر مسلمانوں کی داڑھیوں کے اوپر تو جتنا مرضی بہیویئر دکھا رہے ہیں، دنیا کے عام بندے بھی اٹریکٹ نہیں ہوتے، ریپلس ہو جاتے ہیں، جواب ہی نہیں دے سکتے. قرآن پاک کی 800 آیتوں کا جواب ہی نہیں دے سکتے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے لڑائیوں کے لیے کیوں کہا، اللہ تعالیٰ نے فساد کو قتل کرنے کے لیے کیوں کہا. بدھزم میں تو قتل نہیں، تمہاری انفرادیت میں قتل کی آیتیں کہا سکتے. تو پھر یہ پتہ کیا کرتے ہیں، چونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی یا پھر جان کے چال باز، دونوں میں سے کسی ایک کیس میں جس میں بھی ہیں آپ اس شیطان کی پارٹی ہے، آدم علیہ السلام کے اور شیطان والی قبیلے کی لڑائیوں کی بات یاد رکھنا، اس پارٹی میں چل جاتے ہیں. پھر یہ کیا کرتے ہیں، قرآن پاک کو پھر گرے میٹر میں ڈال دیتے ہیں. اسی لیے آپ کو قرآن پاک اٹریکٹ نہیں کیا 19 سال تک. ایسی ایسی آیتوں کو کہتے ہیں یہ تو نبی علیہ السلام کی یہ خاص خصوصی طور پہ آئی تھی. میں آپ خالی یوٹیوب کریں، جتنے بھی میجر اسکالرز آپ کو ٹی وی پہ نظر آئیں گے نا، جتنے بھی یوٹیوب پہ، ان میں سے 1% لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے یہ ساری کی ساری آیتیں قرآن پاک کی ان سارے کے سارے انسانوں کے اوپر پوری طریقے سے اسی طریقے سے اطلاق ہوتی ہیں جس طرح ابو بکر علی بن ابی طالب پہ ہوتی ہیں. مگر یہ لوگ اب ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، قرآن پاک کو ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں لٹرلی، کیونکہ قرآن پاک پالیٹکس سکھا رہا ہوتا ہے. ان لوگوں کو ڈر لگتا ہے، ان کے وہ جو بدھ مت نما، بدھ مت کی روح، اسلام نما جو بدھ مت کی روح انہوں نے پھیلائی ہے نا، کہ اپنا اپنا بس اپنا تزکیہ کر لو، تزکیہ کر لو. بیسکلی کر یہ بھی پالیٹکس رہے ہیں کہ کس طریقے کی پالیٹکس، کہ اس پولیٹیکل سسٹم کو ڈائلیوٹ کر دو کس طریقے سے. ایک ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی عمارت ہے اس کو بم سے اڑا دیں، ٹھیک ہے، یہ بھی طریقہ ہے. یا پھر اس عمارت کی بنیادوں کے اندر کیڑا ڈال دیں، دیمک ڈال دیں اس کی لکڑی میں. یہ وہ دیمک ہیں، بم والے بھی موجود ہیں جو بم سے اڑانے کی کوشش کریں، اسلام کو فکر نہیں کریں، ٹھیک ہے. یہ وہ دیمک ہے جو مسلمانوں کے اندر، مسلمان کو داڑھی والا مسلمان بیٹھا مسجدوں کے اندر، جس کو میں کہتا ہوں نا وہ میٹھی میٹھی گولیاں دے رہا ہے، ہر چیز بس ٹھیک کر دو تاکہ کوئی بندہ جری نہ ہو جائے، کوئی ہمت نہ آ جائے مسلمانوں میں. ہمت سے کیا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، لڑائی سے کیا ہوتا ہے، مر جاتا ہے بندہ. اور تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نا کہ تم جس چیز کو سمجھتے ہو نا تمہارے لیے نقصان دہ ہے، وہ تمہارے لیے بہت بڑی فائدہ ہے. تمہیں نہیں پتا وہ بہت بڑے فائدے کی چیز ہے. سورہ بقرہ ہی سنا رہا ہوں بھائی. تو کس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں کہا. تمہیں ڈر تو لگتا ہے نا موت سے، لگتا ہے بڑا نقصان ہے، مگر بہت بڑے فائدے کی چیز ہے. اور
مولوی پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ آخرت میں اس کے بڑے اجر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. کہاں لکھا ہے آخرت میں بڑے اجر ہیں؟ صاف صاف بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کچھ تو مریں گے بیٹا، کچھ تو مرو گے، تب کہیں جا کے تمہارے بڑے فائدے ہوں گے، باقی کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا سسٹم اسٹیبلش کرو گے. سوچیں ذرا کاشا، پاکستان کو آرمی کی ضرورت ہے؟ یس ضرورت ہے. انڈیا کو ضرورت ہے؟ ہاں ضرورت ہے. آرمی کی ضرورت ہے، بندوقوں کی ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے. ہمیں بھی پتہ ہے، میں بھی مانتا ہوں. سری لنکا کو بھی ضرورت ہے، ہاں جی ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ کانفلکٹ آتا ہے. کیوں کانفلکٹ آتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے کسی کو مرنے کا شوق نہیں ہے تو کانفلکٹ کہاں سے آتا ہے؟ پالیٹکس کی وجہ سے آتا ہے. ہر بندہ اپنا اپنا سسٹم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، امریکہ کو آرمی کی ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے. چائنا کو، دنیا کی سب سے بڑی آرمی ضرورت ہے. کتنی جنگیں کی ہیں چائنا نے؟ کوئی بھی جنگ نہیں کی چائنا نے. تو اتنی بڑی آرمی کی کیا ضرورت ہے چائنا کو؟ جنگ تو کوئی کی نہیں. سوچیں تو صحیح. مگر سب مانتے ہیں چائنا کو آرمی کی ضرورت ہے، بندوقوں کی، ٹینکوں کی ضرورت ہے. مگر جب باری آتی ہے اسلام کی، نہیں نہیں، اسلام کو کون سی آرمی کی ضرورت؟ ایکسٹریمسٹ اسامہ بن لادن ٹائپ لوگوں، القاعدہ، آئیسس، جہادی، پتہ نہیں کیا کیا نام لگا دیتے ہیں ہر ایک کی. جو بندے جو نام لگائی جائے گا. اسلام کو جب پالیٹکس کی ضرورت ہے تو پاکستان کو آرمی کی بھی ضرورت ہے، بالکل ہے. نہیں سب کے سب ایکسٹریمسٹ ہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. دین میں ایسا کوئی کام نہیں. تو کتب علیکم القتال کہاں سے لکھا ہوا ہے قرآن پاک؟ کتب علیکم الصیام آتا ہے تو ہاں روزہ فرض ہے. کتب علیکم القتال آتا ہے، نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ تو نبی علیہ السلام کے لیے تھی. عجیب بات ہے. تو پھر وہ چھوٹا ورژن آف قرآن نکالنے کی کوشش کر رہے ہو کیا؟ میری پالیٹکس کیوں ڈیلیٹ کر رہے ہو میرے قرآن سے؟ میری پالیٹکس کے بار میرے بغیر میرا تو قرآن مجھے سمجھ ہی نہیں آ سکتا. ایک آیت دوسری آیت کو کانٹرڈکٹ کرے گی، ورنہ لٹرلی کانٹرڈکٹ. اتنی کانٹرڈکٹری کتاب ہے قرآن پاک، نعوذ باللہ. کہ ایک طرف پاور کی پوری اسٹیبلشمنٹ سکھاتا ہے، ایک طرف بتاتا ہے کہ فساد کو قتل نہیں کرو گے تو یہ کھا جائے گا کینسر کی طرح، یا بم کی طرح آئے گا، یا دیمک کی طرح آئے گا. اور پھر جب تک آپ میرے اس پوائنٹ آف ویو کو سمجھیں گے، آپ کو کسی ایک بڑے صحابی کی لائف سمجھ ہی نہیں آ سکے گی. نبی علیہ السلام نے خود 35 غزوے اپنے ہاتھ سے لڑے. چلیں وہ نبی تھے جی، وہ مسائل تھے، اچھا تو باقی کے صحابہ وہ نبی تھے؟ ابو بکر صدیق، علی بن ابی طالب نبی تھے؟ عمر بن خطاب جیسا بندہ نبی تھا؟ نو. وہ کیوں پالیٹکس میں ساری عمر؟ سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. یہ جو پیسیفسٹ قسم کے اس وقت میں 2 یا 3 نام جانتا ہوں خالی، جو کہ پیسیفسٹ نہیں رہے، بس جو سیدھی بات کر رہے ہیں اس وقت. باقی سارے کے سارے جانتے بوجھتے اپنی انا کو، اپنی سول، اپنی روح کو بیچتے ہیں، اپنا اسلام بیچ چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پالیٹکس نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام سے. کیوں نہ نکالیں؟ سوچیں ذرا، کیوں نہ نکالیں وہ پالیٹکس؟ کیونکہ جیسے ہی وہ پالیٹکس کی بات کریں گے، ان کی فین فالوئنگ، ان کی وہ جو لٹرل اسٹیبلشمنٹ آف دیئر اون سیلف ہے، وہ نکل جائے گی. امیاں ڈر جائیں گی تو بچوں کو ڈرا دیں گی کہ اس کو نہ سننا. ابو ڈر جائیں گے تو بچوں کو ڈرا دیں گے اس کو نہ سننا. بات 7 ارب لوگوں کی بقا کی ہو رہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان کو اپنی اپنی بقا پڑی ہے. 7 ارب کی بقا پالیٹکس کے بغیر تو نہیں ہو سکتی. 2 بندوں کی نہیں ہو سکتی، تو آپ 7 ارب کی کیسے بات کریں؟ اور 7 ارب تو ایک وقت میں زندہ ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. سو پولیٹیکل آئیڈینٹی تو بیٹا پیدائشی ہے آپ کی. چاہے آپ مسلمان نہیں بھی ہیں نا تو پولیٹیکل آئیڈینٹی ہے، کیونکہ پھر آپ شیطان کی پارٹی میں پالیٹکس کریں گے. اور اگر آپ مسلمان ہونے کے باوجود بھی پولیٹیکل آئیڈینٹی ڈیلیٹ کریں تو پھر بھی آپ شیطان. اللہ نے کہا ٹوٹل 2 قبیلے. اللہ نے 2 3 4 5 6 7 8 2 کے علاوہ کوئی اور نمبر بولا ہوتا تو میں کہتا نہیں، پھر تو اجازت ہو سکتی ہے اپنے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے کی ریگارڈنگ دا ہول پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ آف سسٹمز. کوئی بھی 3، کوئی بھی 4، کوئی بھی 5. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تو ٹوٹل 2 سسٹم، ایک میرا ایک شیطان کا. تم دونوں قبیلے آپس میں آپ دشمنی رہو. سوچیں تو صحیح. ایک طرف سارے انسان اور ایک طرف وہ والے انسان جو ان سارے انسانوں کو، یا وہ والے شیطان کے چیلے جو انسانوں کے سسٹم کو، اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو انسانوں کے اوپر لگنے سے یا تو کنفیوز کرتے ہیں یا ڈائریکٹ ریجیکٹ کرتے ہیں، کھلے عام ریجیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
کفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر کنفیوز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر دیا، بلکہ کنفیوز والوں کو تو اور بھی گندی سزا دی. اللہ تعالیٰ نے کفر کے اوپر نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے شرک کے اوپر کہا، کیونکہ شرک کو سسٹم کو کنفیوز کر دیتا ہے. جب تک پولیٹیکل آئیڈینٹی کی کانسیپٹ نہیں سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ آج تک کیوں نہیں سوچا کہ شرک اتنا بڑا گناہ کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بار بار بول رہا ہے شرک میں نہیں، سب کچھ معاف کر دوں گا، شرک نہیں. کیونکہ شرک تھرڈ سسٹم اسٹیبلش کروا دیتا ہے. اللہ کے نام کے اوپر کوئی تیسرا سسٹم اسٹیبلش کر رہا ہے، شرک یہ ہے نا. سو کدھر کدھر سے کس کس اینگل سے آپ کو بیٹر سمجھاؤں کہ 19 سال میں آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے. ٹوٹل 2 قبیلے ہیں. ایک اللہ کا قبیلہ جو اللہ تعالیٰ کا انتظام، اللہ تعالیٰ کا نظام پورا کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. اس کو پھر آپ اس کو اسلام کے سارے رکن سمجھ آتے ہیں. اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ آف اسلام کے اندر نوکری کرنا میرا کام ہے، جس میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی بائی دا وے. اور جو اس کو نظام نہیں سمجھتے کہ دنیا میں نظام کرنا ہے، تو پھر اس سے کہا کریں کہ کسی اور نظام کا حصہ بھی نہ بنے نا آپ. سائڈ پہ ہو کے خانقاہوں میں جائیں کہ درخت سے اپنے آپ کو باندھے جس طرح رہبانی نیت میں باندھتے ہو رہتے، باقیوں کو کیوں کنفیوز کرتے ہیں کہ نہیں اسلام میں ایسا کچھ نہیں. یہ پوری آیتیں ایکسپلین کیسے ہوتی ہیں پھر؟ سو یو آر ایدر ان دا پارٹی آف اللہ عز و جل اور یو آر ان دا پارٹی اگینسٹ اللہ عز و جل. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے پاس صرف اسلام کا سسٹم ہے. دین کا مطلب ان الدین، میرا سسٹم ہے، میرے پاس ایک ہی سسٹم ہے. اس سسٹم کا حصہ بن جاؤ گے، اس سسٹم کا کوئی پرزہ بنو گے اس مشین کا تو ٹھیک ہے، نہیں تو تم اس مشین کے خلاف کام. میرے پاس دوسرا کوئی سسٹم نہیں ہے، یا تو تم میرے پاس یا پھر تم میرے سے دور. میرے آس پاس اللہ نے کبھی نہیں کہا، اللہ نے آس پاس والوں کو کوئی نہیں بخش دی. اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ، عند اللہ کا مطلب میرے پاس بس اسلام ہے. Okay, so either you are in the system or a part of the system or about the system, for the system, to the system, or you're against the system. That's it. At 19th year of your life, you better understand what is your role in the system. Okay, so اسلام کی عمارت میں، اسلام کی مشین میں ہر پرزہ ایک ہی ویلیو رکھتا ہے، چاہے وہ چھوٹا فوجی ہے چاہے بڑا فوجی. اوکے، اس وقت جتنے بھی یہ چینل کے اوپر میں آتا ہوں نا، سب سے پہلے نا میں ایک دعا کر کے آتا ہوں کہ جتنی بھی میں انٹلیکچوئل آرمی ہم ہائرنگ نا، ہر مسلمان سسٹم کا بندہ ہے تو ہائر کرتا ہے، آرمی والوں کو ہائر کر رہا ہوں، میں بھی آرمی والوں کو ہائر کر رہا ہوں. سسٹم ہی دو ہیں، یہ سسٹم کی آرمی بنا رہے ہیں ہم. تو میں اس وقت انٹلیکچوئل وار فیئر کے اندر فوجی ہائر کر رہا ہوتا ہوں. انٹلیکچوئل وار فیئر ہے، بیہیویئرل وار فیئر ہے، فائنینشیل وار فیئر ہے، یہ سب پولیٹیکل وار فیئر کا حصہ ہے. دنیا میں ہر بندہ ایسی وار فیئر کر رہا ہے، چاہے یوکرین ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے برازیل ہو، چاہے چلی ہو. ابھی نہیں، پہلے سے ہزاروں سالوں سے یہی تینوں محاذوں پہ جنگیں لڑی جا رہی ہیں. تو سب سے کرٹیکل جنگ ہے نا جس کو میں کہتا ہوں اس وقت، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے جو انٹلیکچوئل وار فیئر ہے. جتنے مرضی اخلاقی اقدار بڑھا کے دیکھا، مہاتما بدھ بن جائیں، گاندھی بن جائیں، لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں گاندھی پہ، اخلاقیات دکھا رہا ہے. مگر لانگ ٹرم فالوورشپ اسٹیبلشمنٹ آف دا سسٹم کے لیے کون آپ کو سجدہ کرے گا کہ جو آپ انٹلیکچوئل وارفیئر جیتا کرے گا ہمیشہ. تو دیکھ لیں پھر، جتنے مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا بائبل نے، سائنس نے اٹھا کے پٹک کے رکھ دیا زمین پہ کہ تمہاری رہبانیت کا ہماری ہضم ہی نہیں ہو سکتی. اتنا پیارا درس دیتی ہے نا کرنٹ ڈے کرسچینٹی، کس چیز کا؟ اخلاقی اقدار کا، کہ تو مجھے مارتا رہا بس میں کچھ نہیں کہوں گا. یو سلیپ مائی لیفٹ چیک، آئی گیو یو مائی رائٹ چیک. لو، جیزس از نتھنگ بٹ لو، مرسی اینڈ forgiveness. کیا کیا؟ انٹلیکچوئل وارفیئر ہار گئے. انٹلیکچوئل وارفیئر ہی ہارنا تھا، وہ انٹلیکچوئلزم ہے ہی نہیں. کرنٹ ڈے پالین کرسچینٹی کے اندر انٹلیکچوئلزم ہے ہی نہیں. It does not satisfy the most insatiable desire
Literally, the most insatiable desire that every human being is born with. You know what that is, desire is? Politics. The hunger for power to establish a bigger system. अल्लाह ताला ने कहा था मैंने तुम्हें ये चाबी ना दे के पैदा करता तो तुम सब स्लॉथ और कीड़े मकोड़े होते। तुम्हें खड़ा होने की जो ताकत दी है, वो एक दूसरे के ऊपर ताबे करने की जो ताकत दी है, ये तुम्हारी जन्नत की प्रोजनी है, क्योंकि जन्नत के तुम सब बादशाह हो। यहाँ आके अपनी बादशाहत प्रैक्टिस करोगे। मैंने तुम्हें कहा उस सिस्टम के अंदर प्रैक्टिस करना, बस प्रैक्टिस तो तुमने करनी है। एक अभी इत्तबा कर लो अब मेरी और मेरे रसूल की, उस सिस्टम को एस्टेब्लिश कर दो। ये पॉलिटिक्स करो, किसने कहा है तुम्हें ना करो, करो जरूर। मैं तो तुम्हें उतारा ही पॉलिटिक्स के लिए नीचे, ताकि तुम्हें वहां यू कैन डिजर्व the actual planet that every one of you is going to own. Every person in that planet is going to obey you blindly. There is no need for politics there because everyone is going to listen to whatever you're going to say. Here, एक जन्नती दूसरे जन्नती के ताबे ऐसे नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। एक जन्नती दूसरे जन्नती के ताबे आ ही नहीं सकता। एक जन्नती दूसरे दोस्ती के ताबे आ ही नहीं सकता। साइलोस क्रिएट करता है, अपनी लॉबी बनाता है, अपनी पावर बना लेता है। एक दोस्त की भी दूसरे दोस्त के नीचे नहीं आ सकता है, तो इंसान ना, वरना तो जन्नत के लिए था, वरना तो जन्नत में था। सो पॉलिटिक्स करता है फिर। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा ना मैंने आजाद बंदे पैदा है कि सिर्फ मेरे अपने गुलाम है, कोई किसी का गुलाम नहीं। इंसान बादशाह किसी का गुलाम नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने सारे बादशाह सलामत और मलका आलिया पैदा की थी, आप भी और मैं भी, मेरे बच्चे भी, आपके अब्बू भी, मेरे अब्बू भी। इसीलिए अंदर से इत्तबा की ऊपर एक अजीब तकलीफ होती है कि क्यों मैं तेरे इत्तबा करूं, मैं तो सिर्फ अल्लाह की इत्तबा करने के लिए आया। सो जो अल्लाह का सिस्टम के अंदर फिट होता है वो अल्लाह ताला के लिए पॉलिटिक्स कर रहा है, उसको अपना रोल पता चल जाता है। इधर ही इज ए पर्सन हु इज गोइंग टू help the system, the deen of Islam, through intellectual warfare, and is going to win that war in the long term, in the financial warfare. He's not going to win that war in the long term, but he's an absolute necessity. Or at any level, if he is not looking at the system, then he is actually contributing towards the destruction of the whole uh, purpose and establishment of the system of Allah subhanahu wa ta'ala, which is called Deen al-Islam. Okay. इतना सिंपल सा आपने सवाल पूछा था, उसको उसका ढक्कन उठाओ तो देखो पूरी कायनात नीचे से निकल आती है। क्योंकि आपने क्या सवाल पूछ लिया, व्हाट इज द पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ अ मुस्लिम और इस्लाम? दैट इज द ओनली आइडेंटिटी ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम। बेटा, पॉलिटिकल आइडेंटिटी के अलावा हर किस्म की आइडेंटिटी एक कैंसर है हमारे। ओके, कैंसर है हमारे लिए। वो दीमक है जो खा जाएगा आपको, आपके बच्चों को कंफ्यूज करेगा। आधा कुरान उनको समझ ही नहीं आएगा। इसलिए इकबाल ने कहा ना, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। कि तुमने तुमने इस्लाम कहां से आ गया तुम्हारे पास अगर सियासत नहीं आई तुम्हारे पास? तो व्हाट हैपेंड टू यू? चंगेजी क्या है बेटा? पावर। के दीन से अगर सियासत निकालोगे तो हंगर और पावर ही रहेगी, उसको सिस्टम की तरफ लेके आने की कोई जहद और जुस्तजू और तरीक़ाकार नहीं मिलेगा तुम्हें। सियासत तो डालनी पड़ेगी तुम्हें दीन में, क्योंकि दीन है ही सियासत। जिस दिन आपने कलमा पढ़ा था ना, उसी दिन आप सियासत में दाखिल हो गए। ठीक है, दैट्स इट, दैट इज इट, दैट्स हाउ यू गोइंग टू लुक एट द political identity of Islam. Okay, thank you for such Okay. a such a button that you pressed, the nerve that you pressed actually, that actually had to made me go through the very purpose of why I actually do whatever I do. And through you सबको रिमाइंडर मिलना चाहिए कि आप सबकी अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है ना और रोल क्या है। Either you're part of the system or you are the enemy of the system. Thank you.